Welcome to our channel Sadkai Jariya, a free Islamic courses channel. Faryal Uzair presenting you. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قرآن پاک ہی میں سکھایا گیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو کیا کرو؟ فاستمعوا له، اسی کو سنو بس. اور عربی میں ایک ہوتا ہے سمع اور ایک ہوتا ہے استمع اور ایک ہوتا ہے استمع لے. یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے لسن اور ایک ہوتا ہے لسن ٹو، بلکہ اس سے بھی آگے ایک درجہ جو انگریزی میں کوئی نہیں، شاید ہو تو مجھے معلوم نہیں. سمع کا مطلب سننا اور استمع غور سے سننا اور استمع لے بہت ہی غور سے سننا. فاستمعوا له یعنی پوری توجہ سے سنو، پورے غور سے، صرف سر کے کانوں کو نہیں بلکہ دل کے اور دماغ کے اور سارے کانوں کے ساتھ، پورے شعور کے ساتھ، دل اور دماغ دونوں کی انوالومنٹ کے ساتھ. وانصتوا، اور ساتھ دوسری بات یہ کہ خاموش رہو، چپ رہو، کیونکہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اور انسان بولنا شروع کر دے تو سننے کی پاور جو ہے وہ آپ دو کام ایک وقت میں نہیں کر سکتے. جب آپ بولتے ہیں تو جس سے آپ بولتے ہیں اسی کی بات سن رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف نہیں آپ سن سکتے. اگر دوسری آوازیں آ بھی رہی ہیں تو پس منظر میں چلی جاتی ہیں، گڑمڑ ہو جاتی ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ٹیلی فون پہ کوئی اور لائن مل جاتی ہے تو آپ کی کنسنٹریشن پوری طرح نہیں رہتی، کبھی آپ اس کی بات سنتے ہیں کبھی اس کی سنتے ہیں، ادھر جواب دینے کے بجائے ادھر دے رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے پہلے ہمیں کیا حکم دیتے؟ ساری توجہ مرکوز کر لو. اس لیے میں امید رکھتی ہوں کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس وقت آپ نہ تو آپس میں بولیں گے اور نہ ہی کہیں ادھر ادھر دیکھیں گے. اس وقت اللہ کی کتاب کے علاوہ ہر دوسری چیز غیر اہم ہے، اس کی کوئی امپورٹنس نہیں. وہ باقی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں لیکن اپنے اپنے مقام پر، اپنی اپنی جگہ، اپنے اپنے موقع پر. اس وقت نہیں. یہ میری نصیحت نہیں، مت میری سمجھیں، میری کوئی حیثیت نہیں. قرآن کی اس نصیحت پر اگر آپ عمل نہیں کرتے تو پھر آپ بھی فائدہ نہیں پوری طرح اٹھا سکیں گے. اس لیے بار بار مجھے نہ کہنا پڑے کہ پلیز آپ باتیں نہیں کریں، پلیز آپ وسپر نہیں کریں. قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا یہ طریقہ ہوا ہی نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ قرآن پاک پڑھنے سے پہلے ایک اور چیز ہمیں پڑھنا ہوتی ہے، قرآن ہی میں جس کا حکم دیا گیا ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ. جب تم قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اللہ کی پناہ لے لو. اور اس کا طریقہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا، اور وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن حدیث میں تعوذ کے لیے ایک اور الفاظ بھی آتے ہیں، اور وہ ہیں اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. اور پہلے کی نسبت یہ زیادہ اوتھینٹک بات ہے، زیادہ بہتر ہے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. تو اس کا ترجمہ پہلے ہم کریں گے ایک ایک لفظ کا الگ، پھر اس کی تفسیر میں جائیں گے. یہ بھی قرآن شروع کرنے سے پہلے کی بات ہے، ابھی قرآن کی اصل ٹیکسٹ نہیں شروع ہوئی. اعوذ میں پناہ لیتی ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطانی شیطان سے، الرجیمی مردود. کیوں؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کس لیے؟ اور پناہ کیا چیز ہوتی ہے؟ پناہ ایک ایسی حفاظت ہے جس میں آ کر یا جس کے نیچے انسان بہت سی خرابیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے، جیسے بارش سے بچنے کے لیے آپ چھتری کی پناہ لیتے ہیں، ایک شیلٹر. کیوں؟ تاکہ بارش سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے، آپ بھیگے نہیں، آپ کو سردی نہ لگے. تو اسی طرح شیطان سے پناہ اور اللہ کی پناہ، یہ نہ کہ اللہ سے پناہ مانگتی ہوں، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، شیطان سے مانگتی ہوں. گویا
بارش سے چھتری کی پناہ لے رہی ہوں، یعنی سمجھنے کے لیے مثال کے طور پر. اس کی کیا ضرورت ہے؟ ہم تو قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اتنا نیک کام ہے، اتنا پسندیدہ ہے، فرشتے پر بچھائے ہوئے ہیں، سایہ کیے ہوئے ہیں، پھر شیطان یہاں کہاں سے آ گیا؟ اور شر کی چیزیں تو بہت سی ہیں مخلوق کے اندر، صرف شیطان ہی کیوں یہاں؟ یعنی بہت سی چیزیں ہمیں نقصان دیتی ہیں، لیکن صرف شیطان کی بات یہاں کی گئی. اگر آپ قرآن کے آخر میں دیکھیں تو وہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بہت سارے شامل ہو گئے. اور یہاں صرف شیطان کیوں؟ اس لیے کہ شیطان صرف شیطان نہیں، شیطان کی شیطنت، اس کی خصلت سے پناہ. شیطان کی شیطانی کیا تھی، شیطنت کیا تھی، اس نے کہاں سے جنم لیا، کیوں؟ صرف شیطان کی نہیں، شیطان کی شیطنت سے پناہ دراصل. اور شیطنت عقل کی پیداوار ہے. شیطان نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا کہ میں انسان کو کیوں سجدہ کروں. اس کی عقل نے اسے بتایا تھا کہ وہ آگ سے پیدا ہوا ہے اور آگ مٹی سے بہتر ہے، اس لیے اسے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں. چونکہ ہم قرآن پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس پڑھنے میں بہت دفعہ ایسے ہوگا کہ کوئی حکم آئے گا اور ہماری عقل میں نہیں سمائے گا اور ہم اس کے بارے میں شک کا شکار ہو سکتے ہیں، ہم اس کا انجانے میں انکار کر سکتے ہیں، انکار کے مرتکب ہو سکتے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ اللہ کی بات ہے. تو ابتدا میں ہی یہ ادب سکھا دیا گیا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے عقل کا استعمال تو ضرور کرو. لعلکم تعقلون کے لفظ قرآن میں خود آتا ہے، عقل استعمال کرو، لیکن عقل کو ایمان کے تابع کر دو. عقل کو ایمان کے تابع کر دو کہ میرے رب نے کہا ہے، میری سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا، میں مانتی ہوں کیونکہ رضیت باللہ ربا. اب ہمیں بھی جب قرآن پڑھنا ہے تو شیطان کی شیطنت اور شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دینا ہے، کیونکہ شیطان اس وقت اپنا عمل بہت تیز کر دیتا ہے بسا اوقات جب اس کو پتا چلتا ہے کہ ایک شخص میرے ہاتھ سے نکل کر رب کا ہاتھ تھامنے لگا ہے، اب یہ میرے کنٹرول سے باہر جا رہا ہے. اور رب کی پناہ میں آنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا شیلٹر لینا. یعنی قرآن ایک ایسی پروٹیکشن ہمیں دیتا ہے کہ جس سے ہم اس کے وسوسوں سے اور اس کے شر سے اور اس کی دشمنی سے محفوظ ہو سکتے ہیں. اب ایک ایک لفظ کو ذرا دیکھتے ہیں. اعوذ. عربی زبان میں جب ہمیں کسی لفظ کا معنی معلوم کرنا ہوتا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کون سے حروف ایسے ہیں جو اوریجنل ہیں اور کون سے حروف ایسے ہیں جو صرف مختلف تعبیروں یا مختلف صیغوں کی تبدیلی میں استعمال ہوئے ہیں. یہ بات سمجھ میں آ جائے گی آپ کو اگر ابھی نہیں آئے تو. مثلا اعوذ ہے تو اس میں ہمیں اوریجنل حروف تلاش کرنے ہیں. ان اوریجنل حروف کو جن پر ایک لفظ بیس کرتا ہے انہیں روٹ کہا جاتا ہے. روٹس کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی جڑ، کہ وہ اصل جڑ کیا ہے، کیونکہ اگر روٹ کٹ جائے تو درخت قائم نہیں رہ سکتا. اسی طرح اگر یہ روٹ سمجھ میں نہیں آیا تو آپ لفظ کو نہیں سمجھ پائے کہ لفظ اصل میں کیا ہے. تو یہاں پر آپ کے آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کو براہ راست سمجھیں کسی اور ترجمے کے بغیر، اور اس کے لیے اس کی روٹس کو سمجھیں، یعنی الفاظ کی روٹس تک بھی جائیں اور پھر اس کے مفہوم کو اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر کی. بہرحال تو اس کا جو روٹ ہے یا اوریجن ہے یہ عین واو زال ہے. یہاں میں یہ ایک بات بتاتی چلوں کہ آپ روٹس کے نام سے پریشان نہ ہو جائیں اور آپ پہ کوئی بوجھ نہ پڑنے لگے. یہ کوئی نئی انوکھی الگ چیز نہیں جس کو آپ نے الگ سے رٹنے بیٹھ جانا ہے. اس کی صرف پہچان کرنی.
صرف شناخت کرنی، اور وہ شناخت میں آپ کو کراتی چلی جاؤں گی. اگر آپ کان کھول کے سنیں گے تو آئندہ کے لیے آپ اسے آسانی سے کر جائیں گے. قرآن حکیم میں کم و بیش 1600 کے قریب ایسے الفاظ ہیں جو مختلف شکلوں میں استعمال کیے گئے ہیں، اور ان میں سب سے دلچسپ خوشخبری کی بات یہ ہے کہ ان میں سے 1200 ایسے ہیں جو ہم روزمرہ اردو میں استعمال کرتے ہیں. یعنی قرآن پاک میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اگر وہ ساروں کو نکال لیا جائے تقریباً 1600 بنتے ہیں. ایک ایک لفظ کی کئی دفعہ ریپیٹیشن ہوتی ہے نا، تو اوریجنل 1600 کے قریب بنتے ہیں، اور ان میں سے 1200 ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں. تو پیچھے رہ گئے 400 جو عام اردو میں استعمال نہیں ہوتے، بلیغ فصیح اردو میں کہیں نہ کہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ. تو وہ جو باقی 400 ہیں، بس آپ نے ان کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ سال میں یہ کام آپ اتنی آسانی سے کر جائیں گے، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر ہم سب سے پہلے لفظ دیکھتے ہیں اعوذ. تو اعوذ کا جو اصل روٹ ہے وہ ہے عین واو ذال. اعوذ عین واو ذال. آذا یعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ لینا. تعویذ کا لفظ کبھی سنا؟ وہ بھی اسی سے نکلا ہے. وہ تعویذ کیوں پہنا جاتا ہے؟ کس مقصد کے لیے؟ پناہ لینے کے لیے. اور اس میں اگر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا مطلب ہے آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اور اگر نام کسی جن شن کا لیا ہوا ہو یا اس میں کوئی ایسے بعض اوقات لفظ لکھے تھے نا میخائیل معلوم نہیں لمبے چوڑے، تو ان تعویذوں کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں غیر اللہ کی پناہ لی ہوئی ہوتی ہے جو ایک شرک ہو جاتا ہے. تو عین باوزال پناہ لینا، اور اسی طرح اس کے اصل معنی میں آتا ہے کسی سے التجا کرنا، اور یہ بے کے صلہ کے ساتھ آتا ہے. یعنی اعوذ اکیلا نہیں آئے گا، آگے بے ضروری ہے، تب یہ اس کا معنی پناہ کا بنتا ہے. یہ جو باللہ اللہ کا لفظ ہے نا، اور اس کے ساتھ یہ چھوٹی سی بے لگی ہوئی ہے، یہ کیا ہوتا ہے صلہ؟ یہ لفظ میں بہت بولوں گی، پھر آپ کہیں گے یہ کیا کہا. پٹ، تو اس کے ساتھ بعض اوقات آپ کہتے ہیں پٹ ان، بعض اوقات کہتے ہیں پٹ اپ، کبھی کہتے ہیں پٹ آف. تو یہ جو پٹ ہے اس کے ساتھ جب آپ آگے یہ جو لگاتے جاتے ہیں، صلہ بھی عربی میں یہی کام کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایک خاص معنی متعین ہو جاتا ہے. یعنی پٹ کا اپنا بھی ایک معنی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ساتھ ان یا اپ یا آن لگتا ہے تو میننگ میں فرق پڑ جاتا ہے نا. تو یہاں پر آذا یعوذ اوزن سے بے اس کا صلہ ہے، اور معنی ہے کسی سے التجا کرنا، کسی کی پناہ مانگنا. تو اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی. اللہ کا جو لفظ ہے اس کا روٹ الف لام ہے ہے. الف لام ہے اس سے کیا بنتا ہے ذرا پڑھیں. الہ بنتا ہے نا. الف لام ہے اگر چھوٹی گول ہے لکھیں، ہا نہیں لکھیں، ہا لکھیں تو شیپ بن جاتی ہے نا الہ کی. الہ کس کو کہتے ہیں؟ معبود کو، ہے نا. اصل میں تھا الالہ یعنی خاص الہ. اچھا، تو یہ جو الف لام ہے نا، اگر اس کو آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کے کئی ایک معنی نکلتے ہیں. اس کا ایک معنی ہوتا ہے کسی میں سکون پانا، الہ، غم یا مصیبت میں رجوع کرنا. ایک اور معنی ہوتا ہے حیرت میں ڈوب جانا. تو الہ کون ہوا پھر؟ کہ جس کے نام سے ہمیں سکون ملتا ہے، جس کے نام سے ہمیں غموں سے نجات ملتی ہے، غم میں جس کی طرف ہم رجوع کرتے ہیں، اور جس کی قدرت کے عجائب اور نمونے دیکھ دیکھ کر ہم حیرت زدہ ہو جاتے کہ کیا کچھ بنایا اور کیسے بنایا. اور یہ جو اللہ کے ساتھ چھوٹی سی بے لگی ہوئی ہے نا، یہ الف با تا سا جو آپ پڑھتے ہیں انہی میں سے. تو عربی زبان میں ان حروف میں سے بعض کے کچھ نہ کچھ معنی ہوتے ہیں. انگریزی میں تو صرف ایک الفابet جو اے ہے اسی کا ایک عموماً کامن ناؤن کے ساتھ وہ لگایا جاتا ہے اور ایک کے معنوں میں کر لیا جاتا ہے، ا بک یعنی ایک کتاب. لیکن عربی میں جیسے کاف ہے خالی، لام ہے، تا ہے، با ہے، واو ہے، ان کے بھی معنی ہوتے ہیں. اور اب ایک دفعہ
آپ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ آگے وہ جب ریپیٹ ہوں گے تو بڑی جلدی سمجھ میں آتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی. بہرحال تو یہاں باللہ یعنی اللہ کی کے معنوں میں آ رہا ہے ایک طرح سے با. الشیطان، شیطان کا جو لفظ ہے اس کے اگر ہم اوریجن پہ غور کریں گے تو اس میں شین طا نون شطن، یا ایک اور روٹ نکلتا ہے شین یہ طا. تو شطن شین تو نون کا اصل اگر ہم ڈکشنری میں اور ذرا پیچھے جائیں تو معنی ہوتا ہے بہت دور. لفظی معنی ہے شطن کا بہت دور. اور بئر شتون کہتے ہیں انتہائی گہرا کنواں. تو دور کا کیا معنی ہے؟ کس سے دور؟ اللہ کی رحمت سے دور. یعنی پھر شیطان کون ہوا؟ جو اللہ کی رحمت سے دور ہے. شین تو نون اس کے روٹ میں کیا معنی پایا جاتا ہے؟ دور. اور شیطان وہ جو اللہ کی رحمت سے دور. اور اگر اس کو شین یہ توئے کے معنی میں لے تو اس کا معنی ہوتا ہے شیط کا برباد ہونا، غصے سے جل بھن جانا. تو شیطان وہ جو غصے سے جل بھن گیا، برباد ہوا. الرجیم رے جیم میم رجم. کبھی سنا لفظ رجم؟ کیا معنی ہوتا ہے رجم کا؟ پتھر مارنا. رجم کی سزا کا لفظ کبھی سنا ہوگا. رے جیم میم رجم، پتھر مار کر دور بھگانا. تو رجیم پتھر مار کے دور بھگایا ہوا. اور جس طرح پتھر کسی چیز پہ لگتا ہے اور وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے چیز، اسی طرح شیطان کو دور بھگانے کے لیے جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو پیچھے ہٹ جاتا ہے فوراً. شیطان پر اللہ کا ذکر ایسے ہی لگتا ہے جیسے کسی انسان کے سر پہ پتھر لگتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ شیطان آتا ہے لیکن جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خنسا پیچھے ہٹ جاتا ہے، بھاگتا ہے. اور آپ کو پتا کہ جب اذان ہوتی ہے اتنا دور بھاگتا ہے کہ جہاں تک وہ آواز آئے، یعنی اس حدود سے باہر نکل جاتا ہے. تو جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو یہ ہمارا دشمن ہم سے بھاگتا ہے. اور جب ہم غافل ہوتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں تو وہ دشمن آ چمٹتا ہے، تو طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے. وسواس الخناس. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا معنی کیا ہوا؟ میں پناہ لیتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. مردود اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی رحمت سے دور کر دیا گیا. اس کو کیوں دور کیا گیا تھا؟ اس لیے کہ اس نے تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بڑی شے سمجھا تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کیا تھا. اور اب وہ خبیث چاہتا یہ ہے کہ ہم سب بھی اس کی کیٹیگری میں شامل ہو جائیں، ہم سب بھی تکبر کریں اور اللہ کی نافرمانی کریں اور الٹیمیٹلی اللہ کی ناراضگی مول لے لیں. تو ہم نے آج سے اپنا رستہ اس سے الگ کر لینا ہے. وہ جدھر ہمیں بلاتا ہے ہم نے ادھر نہیں جانا. ہم نے عاجزی اختیار کرنی، ہم نے اللہ کے سامنے جھکنا ہے، ہم نے اس کی اطاعت کا وعدہ کرنا ہے. قرآن پڑھنے سے پہلے ہم اس کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں اور اس پناہ کے اندر رہ کے قرآن کو سمجھیں. ایسا نہ ہو کہ کہیں قرآن بھی ہم پڑھیں اور اس سے غلط معنی نکالیں اور ہم بھٹکنے میں اور بھٹکنے کا اضافہ کر لیں. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ اس کا ایکشن اور تیز ہو جاتا ہے جب ہم قرآن کی طرف بڑھتے ہیں کہ یہ اس کو نہ جانے دوں ورنہ یہ میرے ہاتھ سے چلا جائے گا. تو ہم اس کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اسے پرے کرتے ہیں اور اللہ کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 7 نام اللہ کے جو بڑا ہی مہربان بڑے رحم والا ہے. جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ عربی زبان میں بعض الفابیٹس کے معنی ہوتے ہیں تو بے کا ایک معنی ساتھ کیا جاتا ہے، ساتھ. اور اسم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے ناؤن کے معنی میں، نیم کے معنی میں بھی. 7 نام اللہ کا لفظ تو ہو چکا. اچھا، اسم کا جو روٹ ہے میں صرف ہلکا سا بتا دیتی ہوں، آپ اس کے پیچھے پریشان نہ ہو. اس کا روٹ ہے واو سین میم، وسم. وسم کا معنی ہوتا ہے کسی چیز پہ ٹھپا لگانا، نشان لگانا. تو جب کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹھپا لگ جاتا نا، یہ فلاں ہے. الرحمن، رحمان بہت رحم کرنے والا. اس کا روٹ نکالے
رے ہے میم، رحم. رحم کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے نا، صرف شیپ چینج ہوئی ہے یہاں پر. رحمان فعلان کے وزن پر، مبالغے کا صیغہ. مبالغہ کس کو کہتے ہیں؟ ایگزیجریشن، یعنی کسی چیز کی کثرت کا اظہار کرنا، مبالغہ کرنا. کہتے ہیں نا فلاں کی باتیں میں بڑی مبالغہ آرائی ہے. تو انسانوں کے لیے تو مبالغہ آرائی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم حق ہی نہیں ادا کر سکتے، تو مبالغہ تو کچھ بھی نہیں. بہرحال تو رحمان رے ہے میم، رحم. رحم میں محبت، شفقت، فضل اور احسان سب چیزیں آ جاتی. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے، بہت ہی پیاری صفت. اور الرحیم، اس کا روٹ بھی کیا ہے؟ رے ہے میم، رحم. رحیم فعیل کے وزن پر. اس لیے بول رہی ہیں کہ اگر آپ میں سے 4 لوگ بھی میری بات سمجھنے والے ہوں تو ان کو فائدہ ہو جائے. فعیل کے وزن پر انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ آپ بھی یہ سمجھیں گے. لیکن کچھ لفظ جو ہوتے ہیں انسان کو پتہ نہیں ہوتے، سن سن کے پتہ ہونے لگتے ہیں. اس لیے کچھ لفظ صرف سنتے جائیں، لیکن سن کے نکالے نہیں، اندر ہی رکھیں، سماعت کو مانوس کرنے کے لیے. رحیم فعیل کے وزن پر، یہ بھی مبالغہ کا صیغہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اگر آپ تھوڑا سا بھی سمجھنا چاہیں تو رحم پر غور کریں. ایک تو رحم کا لفظی معنی میں نے آپ کو بتا دیا، محبت، شفقت، فضل، احسان. لیکن رحم انسانی جسم میں عورت کے جسم کے ایک حصے کا نام بھی ہے، جسے ووم کہا جاتا ہے. وہ اتنی قیمتی جگہ ہے کہ جہاں انسان کی تخلیق کا کام ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کے فنکشن کو سمجھتے ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پھوٹ پھوٹ کر آپ کی نس نس میں اترتی ہوئی محسوس ہو کہ کتنا زبردست ہے وہ رب، کہ کس طرح انسان کو ایک حقیر سی چیز سے پیدا کرتا ہے اور کس طرح ایک سے ایک سٹیج بدلتی چلی جاتی ہے، اور کس طرح انسان کے بننے کے لیے وہ ساری غذا اس فیکٹری میں فراہم کر دیتا ہے جس کو اس سے کچھ بھی سپلائی نہیں کرتے آپ. اور پھر ساری زندگی میں انسان صرف اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کریشن نہیں ہوتی. باہر آنے کے بعد بچے کی کریشن وہی مکمل ہو جاتی. مثلاً آنکھوں کے بننے کا عمل وہی ہو گیا، دل کے بننے کا عمل وہی ہو گیا، اور اسی طرح باقی اعضاء کا. باہر آنے کے بعد بس وہ پھر بڑھتے جاتے ہیں، ان میں تبدیلی نہیں ہوتی. تو وہ ایسی جگہ ہے جہاں انسان مکمل ہوتا ہے. انسان کی ساری ضروریات، جسمانی ضروریات انسان کو دے دی جاتی ہیں اس رحم کے اندر. اس کو سونگنے، دیکھنے، سمجھنے، سننے کی صلاحیتیں، اس کے دل، دماغ، معدے، ہر چیز کا جو فنکشن ہے وہ سارا وہیں پر شروع ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص محبت، اس کے فضل اور احسان کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے کہ ہماری ماں بھی اس میں کوئی رول پلے نہیں کر سکتی. یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ رحم میں تمہاری تصویر بناتا ہے، تمہیں بناتا ہے جیسے چاہتا ہے. اور ایک ایک اس وقت آپ کی جو عقل، دل، دماغ کام کر رہا ہے، یہ کس جگہ ملا تھا آپ کو؟ ماں کے رحم میں ملا تھا نا. تو اسی سے ایسوسیٹ کریں اس کی رحمت کو. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت مہربان اور بہت رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اب ہم قرآن پاک پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ قرآن رحمان کی رحمت کا کامل نمونہ ہے. جس طرح رحم کے اندر اس نے ہماری جسمانی ضروریات پوری کی، اسی طرح ہمیں روح بھی وہیں عطا کی گئی. تو جب انسان اپنے عقل اور شعور کی پختگی کو پہنچتا ہے تو اس کی رہنمائی کے لیے اس نے قرآن اتارا. الرحمن علم القرآن، رحمان کی سب سے بڑی رحمت کیا ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دی، یہ کتاب ہدایت ہم کو دی. تو یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پڑھتے ہیں، یہ اسی رحمت کے اقرار کے طور پر، اور پھر ساتھ ہی ایک طرح سے اس کی شکر گزاری بھی کر رہے ہوتے ہیں.
اور ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ حدیث میں آتا ہے وہی ابتر ہے، بے برکتی ہے. تو یہ ایک طرح سے اعوذ باللہ سے ہم شیطان سے پناہ لیتے ہیں، اسے دور بھگاتے ہیں اور رحمان کی پناہ میں آ جاتے ہیں، اور اس کا نام لے کر اس کی رحمت کو دل میں تازہ کرتے ہیں کہ یہ تیرا کرم ہے مجھ پر کہ تو نے مجھے یہ کتاب پڑھنے کی توفیق دی. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کسی چیز پر اللہ کا نام لے لیتے ہیں تو پھر اس میں اس بات کا کم سے کم احتمال رہ جاتا ہے کہ ہم کوئی غلط کام کریں. یعنی ہمیں ایک ڈائریکشن مل جاتی، اللہ تعالیٰ کا ایک احساس ہمارے دل میں پیدا ہوتا ہے. الفاتحہ، فاتحہ کا معنی ہوتا ہے آغاز، ابتدا، فتح، کھولنا. اسی لیے سورت کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو کھولنے والی، یعنی آغاز ہے، اس سے تمہید ہے. یہ جیسے کسی بھی کتاب کا ایک پری فیس ہوتا ہے، اسی طرح یہ سورت ہے. اس سورت کے اور بھی نام ہیں، جیسے ام القرآن، قرآن کی ماں، ام القرآن، السبع المثانی، القرآن العظیم، الشفاء، الرقیہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح اس کو الصلاۃ بھی کہا جاتا ہے. الصلاۃ، نماز جسے ہم کہتے ہیں، اس سورت کا نام الصلاۃ بھی ہے. حدیث میں آتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس سورت کو اپنے اور بندے کے درمیان تقسیم کر لیا. کیسے؟ شروع میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اور پھر اس کے بعد بندے کا حصہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین. تو یہ وہ صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک ریلیشن ڈیولپ ہوتا ہے، اور اس ریلیشن کو یہاں واضح کیا گیا ہے کہ بندہ بندہ ہی نہیں جب تک کہ وہ اپنے رب کے ساتھ جڑا ہوا نہیں، یا اس کا شکر ادا نہیں کرتا، یا اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتا. اور اس کی اہمیت میں اتنی ہی بات کافی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اور وہ مسلمان ہی نہیں جس نے نماز نہ پڑھی. کافر اور مسلمان کے درمیان فرق کرتی ہے. اور دن میں 5 دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں کئی دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں. گویا ایک دن میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت سورۃ الفاتحہ ہے. اسی لیے اس کو جو پیچھے نام میں نے بتایا نا، سبع المثانی، 7 آیتیں جو بار بار دہرائی جاتی، دن میں کئی دفعہ دہرائی جاتی. اب ہم اس کے الفاظ کی تفسیر پہلے دیکھیں گے، پھر ہم اس کی آیات کو جائیں گے. الحمد، ناؤن یا اسم جو ہے اس کی 2 پہچان ہوتی ہیں، یا تو اس کے شروع میں ال آتا ہے، یا اس کے آخر میں 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتی ہیں. اور اگر 2 زبر 2 زیر 2 پیش ہو تو وہ کامن ناؤن ہو جاتا ہے، اگر ال ہو تو وہ پراپر ناؤن ہو جاتا ہے، خاص. تو یہ ال جو ہے یہاں اس کے 2 معنی ہیں، خاص یا سب. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جب الحمد کی تعریف کی جاتی ہے تو یا کہا جاتا ہے سب تعریفیں، یا کہتے ہیں خاص تعریف، تو دونوں ہی معنی درست ہیں. عربی کی اصطلاح میں کہتے ہیں اسے استغراق کے لیے ہے یا اختصاص کے لیے ہے. الحمد، حمد، ہے میم دال، کسی کی تعریف، فضیلت اور شکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. رب، رے بے بے، رب، پرورش کرنے والا، سسٹینر، کسی چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنا اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا. کسی چیز کو نمبر 1 پیدا کرنے والا، پھر اس کی ضروریات پوری کرنے والا، پھر اس کو مکمل کرنے والا.
یعنی اس چیز کی تکمیل کرنے والا. اسی لیے رب کو عربی زبان میں کہتے ہیں رب، کسی چیز کو مسلسل ایک حالت سے دوسری حالت میں اس طرح نشو نما دینا کہ وہ حد کمال تک پہنچ جائے. وہی بات جو میں نے ابھی پہلے کی آپ کو وضاحت کے ساتھ. العالمین، ال تو آپ ہٹا دیجئے، اب اصل لفظ ہے عالمین. ال تو انگریزی کا جیسے دا ہوتا ہے نا، بک اور دا بک، تو اب ہر وقت آپ دا کا ترجمہ تو نہیں کرتے. اسی طرح قرآن پاک میں بہت سے ناؤنز ایسے آئیں گے، یہ یاد رکھیے کہ یہ فعل سے پہلے نہیں آئے گا، ورب سے پہلے کبھی ال نہیں آتا، ہمیشہ ناؤن سے پہلے آئے گا. تو ہر دفعہ اس کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا، بس انڈرسٹوڈ ہے کہ جس کے پہلے ال آگے اس کا مطلب ہے وہ خاص چیز ہے، پراپر ہے وہ. عالمین جو ہے یہ عالم کی جمع ہے. عالم اللہ تعالی کی ذات کے سوا ساری مخلوق کے لیے لفظ عالم استعمال ہوتا ہے. عالم تمام خلائق کا مجموعہ، تمام مخلوق کا مجموعہ، اس لیے عموماً اس کی جمع نہیں استعمال کی جاتی لینگویج میں. لیکن یہاں اللہ تعالی کی شان ربوبیت کو واضح کرنے کے لیے عالمین استعمال ہوا ہے. اور اس لیے بھی کہ ہم کہتے ہیں نا عالم انس، عالم جن، عالم پرند و چرند، تو وہ عالم پھر کیا ہوتا ہے؟ یعنی کسی ایک عالم کیا ہوا؟ ایک خاص مخلوق کی طرف اس کا اشارہ. تو عالمین جتنی بھی مخلوقات ہیں، تو عالمین کا معنی کیا ہوا؟ مخلوقات. عموماً ہم ترجمہ کرتے ہیں جہانوں، تو جہان اس لیے کرتے ہیں کہ ہر جہان میں ایک مخلوق ہے. بہرحال مالک، مالک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، میم لام کاف. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، حکمران، جس کے ہاتھ میں حکم جاری کرنے یا کسی چیز کو روکنے کی طاقت ہو، مستقل طاقت، کسی چیز کو کرنے یا کسی چیز سے روکنے کی پوری طاقت ہو. بادشاہ، حکمران، حکمران کا یہی کام ہوتا ہے نا، کچھ آرڈرز دیتا ہے اور کچھ چیزوں کو روک دیتا ہے. الدین، دال یہ نون اس کا روٹ ہے. قرآن پاک میں 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے: جزا و سزا، اطاعت و عبادت، اور قانون. یہ تیسرا ہو گیا نا، قانون. جزا سزا ایک بات، اطاعت و عبادت دوسری بات، قانون و دستور تیسری بات، شریعت و مذہب چوتھی بات. اس لیے کہ آئندہ جب کہیں آپ دین کا لفظ پڑھیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو آپ کہیں کہ آپ نے تو مانا وہاں سورۃ فاتحہ میں کچھ اور بتایا تھا اور یہاں کچھ اور ہے. 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے یہ. شریعت و مذہب دین کے معنوں میں، یہاں مراد جزا و سزا ہے، بدلہ. الدین بدلہ یا جزا و سزا. ایاک صرف تیری، اور اس کا معنی بھی میں صرف اتنا ہی کروں گی، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی. ایا حصر کے لیے ہے صرف، اور کا جو ہے حروف تہجی میں سے، جیسے میں نے آپ شروع میں بتایا کہ بے کا معنی ہوتا ہے یا لام کا ہوتا ہے، اسی طرح کا بھی ہوتا ہے، اور کا مطلب ہوتا ہے تیرا. ایاک صرف تیری، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں. این بے دال عبد، عبد بندے کو کہتے ہیں، غلام کو. اسی سے عبادت، غلامی، بندگی، اطاعت، پرستش، پوجا پاٹ، ان سارے معنوں میں لفظ استعمال ہوتا ہے. بندگی اور غلامی، اطاعت، پرستش. ایاک نعبد، صرف تیری ہم غلامی کرتے ہیں، تیری بات مانتے ہیں، تیری ہی پرستش کرتے ہیں. اور ایاک ریپیٹ ہو گیا. نستعین ہم مدد چاہتے ہیں.
نستعین کا روٹ ہے عین واو نون، اون کہتے ہیں مدد کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اعانت، مدد کے، آوان، کبھی لفظ پڑھے آوان؟ اگر فصیح اردو کسی کو آتی ہے تو آوان و انصار کا لفظ استعمال ہوتا ہے مددگار کے لیے، اون مدد کو کہتے ہیں۔ نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، یا کا نستعین صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں۔ اہدے دکھا ہم کو، اہدے دکھا، ہدن ہے دال یہ اس کا روٹ ہے، لطف و کرم شفقت و محبت کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا، یہ اس کا لفظی معنی ہے، بھلائی کا رستہ دکھانا۔ تو اہدنا عموماً ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں ترجمہ دکھا ہم کو، تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کو اچھا دکھا تمہارے پاس کیا ہے، یہ وہ دکھا نہیں ہے۔ اردو اس کے مقابلے میں جب آپ اس کی روٹس میں اتریں گے آپ دیکھیں گے کتنی پھیکی زبان ہے، اور کیا پڑھتے رہے ہیں ہم ترجمے۔ آپ اس کی ڈیپ اس کے ساتھ جا کے دیکھیں کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے جب التجا کرتے ہیں اہدنا، تو اس میں آپ صرف یہ نہیں کہتے دکھا ہم کو، دکھا ہم کو کا لفظ جو ہے وہ تو ایک اور جگہ پر آتا ارینا، دکھا ہم کو، تو ان دونوں میں فرق ہے۔ آپ ذرا پہلا سپارہ کھولیں، پہلے میں ہی دونوں لفظ آتے ہیں، ارینا مناسکنا آخر میں آئے گا، اور یا اہدنا ترجمے میں یہاں بھی دکھا ہم کو لکھا ہوگا، وہاں بھی دکھا ہم کو۔ اب آپ کیا جانے کہ اہدے اور ارے میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھول تو نہیں کیا تھا ایک جگہ ایک لفظ لگا دیا اور دوسری جگہ دوسرا لگا دیا، دونوں میں فرق ہے، وہ آپ پتہ چلتا جائے گا آگے آپ جو بڑھیں گے۔ تو اہدے ہے دال یہ اس کا روٹ ہے، ہدن ہدایت، صراط اس کا روٹ ہے سواد رے توئے، سواد رے توئے سیدھا اور آسان راستہ، صراط سیدھا اور آسان راستہ جسے انتہائی عزم اور احتیاط سے طے کرنا پڑے۔ یعنی ڈکشنری میں صراط کہتے ہیں سیدھے اور آسان راستے کو جسے انتہائی عزم کس کو کہتے ہیں؟ ارادے کے ساتھ اور احتیاط کے ساتھ طے کرنا پڑے۔ ہے وہ آسان لیکن اس پہ چلنے کے لیے آپ کو پکا ارادہ چاہیے اور اس کے ساتھ احتیاط بھی چاہیے، سنبھل کے چلنا ہے کہ کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے، کیونکہ بسا اوقات جو سیدھا سیدھا راستہ ہوتا ہے نا اس میں ادھر ادھر جانے کا بھی اندیشہ ہو جاتا ہے ساتھ۔ المستقیم سیدھا اس کا روٹ ہے قاف واو میم، قوم درست صحیح کو کہتے ہیں۔ اچھا قیام کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے، جب انسان کھڑا ہو جائے، قیام کس کو کہتے ہیں؟ کھڑے ہونے کو، قیام کرنا اردو میں استعمال ہوتا ہے یہ، اور جب کوئی قیام کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بالکل سیدھا ہو گیا ہے نا، سب نظر آ جاتا ہے کہ انسان کی اصلیت کیا ہے، کتنا لمبا ہے کتنا چوڑا ہے۔ المستقیم صراط الذین راستہ ان لوگوں کا، الذین جو ہے الذین بہت استعمال ہوتا ہے، مجھے یاد ہے کہ جب میں نے بچپن میں ناظرہ پڑھا تھا تو یہ اتنی دفعہ الذین آتا تھا، تو اس کی ساؤنڈ بھی بڑی خوبصورت ہے الذین، تو میں ہمیشہ سوچتی تھی اس کا مطلب کیا ہے، کیونکہ بہت ریپیٹیشن ہے الذین کی۔ تو الذین جو ہے یہ دو لفظوں کو دائیں بائیں جوڑ دیتا ہے، کبھی الذی ہوتا ہے یہ، کبھی الذین ہوتا ہے، یہ میننگ میں اگلے پچھلے کو جوڑ دیتا ہے، اس لیے اس کو اسم موصول کہتے ہیں۔ صرف کانوں کو تر کر لیں، بے شک یاد نہ کریں۔ الذین وہ لوگ، وہ جو، یعنی پیچھے سے جوڑ رہے ہیں نا ہم بات کو، وہ لوگ جو جن کی پہلے بات ہوئی۔ انعمتا انعام کیا تو نے، انعام اردو میں استعمال ہوتا ہے نون این میم، نعم نعمت اسی سے ہے، لفظی معنی ہوتا ہے احسان کرنا، فضل کرنا۔ انعمتا احسان کیا تو نے، انعام کیا تو نے، فضل کیا تو نے۔ علیہم علیہم دو لفظوں کا مجموعہ ہے، ایک ہے علا اور ایک ہے ہم۔ علا کا مطلب ہوتا ہے اوپر،
یہ لفظ 2 حرفوں کا مجموعہ ہے لیکن کثرت سے استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں. ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، علیہم ان پر یا اوپر ان کے. غیر، غیر اردو میں استعمال ہوتا ہے نا کس کے لیے؟ کسی کو ایکسکلوڈ کرنے کے لیے، یعنی نہیں. نفی کرتے ہیں نا جب ہم غیر ایک طرح سے نفی کر دیتے ہیں، نفی کے معنوں میں، نہیں کے معنوں میں، سوا کے معنوں میں. المغضوب روٹ نکالیں بھلا اس کا، غین ضاد با، غضب. غضب کس کو کہتے ہیں؟ غصے کو. اردو میں کبھی آپ نے مفعول پڑھا لفظ؟ مفعول کبھی نہیں پڑھا. فاعل مفعول، اتنی گرامر مجھے پتا ہر ایک کو پڑھنی پڑتی ہے. فاعل مفعول تو جو اردو میں جیسے فاعل مفعول ہے نا، ایسے ہی عربی میں فاعل مفعول ہے. تو مغضوب غضب سے ہے لیکن مفعول ہے. مفعول کون ہوتا ہے؟ آبجیکٹ، جس پہ کوئی کام کیا جائے. جی، تو مغضوب جس پر غضب ہوا، جس پر غضب ہوا. تو غیر المغضوب اس کا رستہ نہیں جس پر غضب ہوا. واہ پھر ایک حرف ہے، اس کا بھی معنی ہوتا ہے اور، اینڈ. جیسے کا معنی ہے، با کا معنی ہے، لام کا معنی ہے للہ، پیچھے آپ پڑھ چکا الحمدللہ، تو لام کے لیے. اور یہاں واہ اور کے معنوں میں، یعنی اس کا بھی معنی ہو. لا، اس لفظ کو کبھی پڑھا آپ نے؟ کبھی نہیں. مسلمان کیسے ہیں؟ اصل بات پتہ ہے کیا، ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ ہوتی ہیں لیکن ہم غور نہیں کرتے کہ ہمیں پتہ ہے. لا الہ الا اللہ، تو لا کا کیا معنی ہے؟ تو آپ خود ہی آتا ہے. الضالین، ضالین، ضال کی جمع، ضاد الف لام، ضال. اس کا روٹ ہے ضاد لام لام. دلل بہکنا، گم ہونا، اصل مطلوب سے دور ہونا. اور دالین بھٹکنے والے، اصل سے دور ہونے والے. ولدالین، اور نہ بھٹکنے والوں کا راستہ چاہیے. اب لفظوں کے بعد اس کی تفسیر پہ آ جائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے ہو چکا. الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے. ساری کی ساری. سب کے معنی میں بھی استغراق، غرق، یعنی ہر چیز اسی میں آ گئی. اور اختصاص خاص اسی کے لیے ہے. حمد تعریف کس کے لیے ہے؟ للہ، اللہ کے لیے. یہ جو الحمدللہ لفظ ہے اس کو افضل الدعا بھی کہا گیا ہے، بہترین دعا ہے. اور انسان کو کھانے پینے کے بعد، سو کر اٹھنے کے بعد اور بے شمار مواقع پر پڑھنے کی تلقین بھی کی گئی. اور یہ وہی کلمہ ہوگا جب جنت میں پہنچنے کے بعد انسان بولیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا. سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا. تو الحمدللہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، الحمدللہ تملأ المیزان. ایک دفعہ دل سے الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. اتنا وزنی کلمہ ہے کہ میزان، جس وہ تول ہے نا جو پلڑے ہمارے، اس کو بھر دیتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب بندوں میں سے کسی بندے نے کہا کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تو فرشتے گھبرا گئے کہ یا رب اس کا اجر کتنا لکھیں، اتنے خوبصورت انداز میں تیری حمد کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کیا کہا بندے نے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو خود خوب پتا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اس کلمے سے خوش ہوئے، پھر پوچھا، فرمایا اس کو اسی طرح لکھ دو، جب وہ بندہ مجھ سے ملاقات کرے گا تو میں خود اس کی جزا اسے دوں گا. اتنا بہترین خوبصورت ترین کلمہ. اسی طرح نماز میں جب ہم رکوع کے بعد اٹھتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، تو حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ پیچھے سے کسی شخص نے یہ لفظ بول دیے، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا کس نے یہ لفظ بولے تھے؟ اس لیے کہ میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو اس کلمے کو اٹھاتے ہوئے دیکھا. اتنا وزنی کلمہ، 30 سے زائد فرشتے آگے بڑھے کہ اس کو ہم اٹھائیں. اتنی خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی گئی. تو تعریف سب کو پسند ہے نا. اگر آپ کی تعریف کوئی کرے آپ کو اچھی لگتی، یا تنقید اچھی لگتی؟ جو یہ کہتے ہیں اچھی نہیں لگتی وہ جھوٹ کہتے ہیں. اگر آپ کو نہ یقین ہے اس بات پر تو جب آپ پہ تنقید ہو تو پھر بتایا کیجیے آپ کو کیسی لگتی. بہرحال
یہ ایک نیچرل سی بات ہے. آپ ایک بچے کی بھی تعریف کریں تو خوش ہوتا ہے, حالانکہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا ہوتا, پھر بھی ہم تعریف چاہتے ہیں. تو جس رب نے سب کچھ کیا اس کی تعریف کیوں نہ ہو. اسی لیے جب ہم کہتے ہیں الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے لیے, اور پوچھنے والا پوچھے کہ کیوں, اللہ کے لیے کیوں, تو اس کا جواب دیا گیا رب العالمین, اس لیے کہ وہ رب ہے تمام جہانوں کا. اب آپ دیکھیں کہ رب کا معنی ذہن میں لائیں, کیا بتایا گیا تھا آپ کو؟ پالنے والا, ساری ضروریات پوری کرنے والا. اب پھر وہی رحم کی طرف چلے جائیں. انسان کی جب ابتدا ہوتی ہے, تخلیق ہوتی ہے ایک نطفے سے, تو وہ آنکھ کو نظر نہیں آتا, اس کو کوئی غذا کیا کھلائے گا, لیکن کس طرح اسے غذا فراہم کرتا ہے, اور پھر اس سے کس طرح ایک مکمل انسان بناتا ہے, ساری ضروریات اس کی پوری کر. اور پھر صرف وہاں نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد بھی سانس لینا, انسان کو جن جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے, روشنی, سانس, کھانا پینا, اس کی اور بہت کچھ, ان تمام چیزوں کو پوری کرتا ہے اور آخری لمحے تک پوری کرتا رہتا ہے. اور صرف ہماری نہیں کرتا, عالمین. تو عالم کا معنی کیا بتایا تھا؟ مخلوق, ساری مخلوق. اور اس میں عالم جن ہو یا عالم انس ہو یا پرندے ہوں یا سمندر کے اندر مخلوق جو 3 گنا زیادہ ہے خشکی سے, پتہ ہی ہوگا آپ کو, ان میں مچھلیاں اور معلوم نہیں کیا کیا, ان سب کی بھی غذائی ضروریات, اور ہر ایک کا ٹیسٹ مختلف. کوئی سبزی کھو رہا ہے, کوئی گوشت کھو رہا ہے, کوئی کچھ اور چاہتا ہے. اور پھر ان سب چیزوں کو پورا کرنا. اور آپ دیکھیں کہ کتنی آبادی ہے نا انسانوں کی. اور پھر چلے انسانوں کو چھوڑیں, رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کی آبادی دیکھ لیں, پرندوں کی دیکھ لیں, درندوں کی اور مخلوقات کی اور انسانوں کی اور جنوں کی اور فرشتوں کی اور معلوم نہیں کس کس کی, کیونکہ وما یعلم جنود ربک الا ہو, تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی اور جانتا ہی نہیں, کسی کو نہیں پتا کہ وہ کتنی مخلوق ہے. تو ان سب کو کیا کر رہا ہے؟ ان کی ساری ضروریات کی تکمیل کر رہا ہے. رب العالمین الرحمن الرحیم. صرف ضروریات ہی پوری نہیں کر رہا بلکہ رحمت, محبت, فضل اور شفقت کے ساتھ کر رہا ہے, انتہائی محبت کے ساتھ. اور آپ دیکھیں کہ بہت سے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو اس کو مانتے ہی نہیں, کچھ اس کے ساتھ شرک کرنے پہ تلے ہوئے ہیں, کچھ اس کو مانتے تو ہیں مگر اس کی بات کوئی نہیں مانتے, اس کو ناراض کر کر کے غضبناک کرتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اس کی کچھ اطاعت کرتے ہیں تو احسان جتانا شروع کر دیتے, بہت کر لیا ہم نے, لیکن وہ ان سب کی ساری گستاخیوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے اور اپنے رزق کا ہاتھ نہیں روکتا. ہم جن انسانوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں صحیح رسپانس نہیں دے رہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد نافرمان ہے, کیا کر دو؟ آق, کوئی تعلق نہیں, قطع تعلق. یہی تو فرق ہے مخلوق اور خالق. الرحمن میں خاص طور پر, الرحیم بار بار رحم کرنے والا. رحمان کی جو رحمت ہے وہ مسلمان, کافر, دنیا آخرت ہر جگہ کے لیے ہے, لیکن رحیم کی جو رحمت ہے وہ خصوصاً مسلمانوں کے لیے, ان لوگوں کے لیے جو غلطی کرتے ہیں پھر معافی چاہتے ہیں, پھر انہیں معاف کر دیتا ہے, پھر معاف کر دیتا ہے, اور پھر قیامت کے دن بھی معاف کر دے گا. بہت ہی مہربان, بار بار رحم کرنے والا. اتنی رحمت کہ مخلوق میں سے کوئی کسی کے ساتھ نہیں کر سکتا. ماں اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ مہربان ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کو بتانے کے لیے فرمایا گیا کہ 70 ماؤں کو ایک طرف کر دیں, اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی محبت اس سے بھی زیادہ. اور 70 کا لفظ کثرت کے اظہار کے لیے بولا گیا. یعنی اگر ذرا سوچیں, ایک بچے کو پالنے کے لیے 70 مائیں لگ جائیں تو جتنا خیال رکھیں گی اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھ کے خیال رکھتے ہیں. کیونکہ ایک ماں ہوتی محبت کے باوجود کیئرلیسنس کبھی کر جاتی, کبھی کچھ. پھر آپ دیکھیں کہ ماں کی چھوٹی سی بات نہ مانے ناراض ہو جاتی, ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگتی, کبھی پٹائی بھی کرنا شروع کر دیتی. لیکن اللہ تعالیٰ رحمتیں ہی رحمتیں ہیں اس کی, اور وہ رحمتیں وہ پہلے دن سے شروع ہوتی. چونکہ اور کوئی اتنی رحمت کرتا نہیں, اس لیے وہ تعریف اس کے لیے خاص تعریف ہو نہیں سکتی. ویسے اس کا یہ مطلب نہیں, جب ہم اصل میں ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے لوگوں میں, جب کہتے ہیں نا سب تعریف, تو اس کا یوں بعض اوقات سمجھ میں آتا ہے جیسے اچھا کسی اور کی تعریف ہی نہیں کرنی چاہیے, یہ کسی اور کی تعریف ہے ہی نہیں. یہ نہیں اس کا مطلب. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خاص تعریف جس کا اہل اللہ تعالیٰ ہے, اس کا اہل اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اور تیسری دلیل کیا ہے حمد کی؟ مالک یوم الدین, کہ روز جزا کا مالک ہے وہ. اس میں تعریف کی کیا بات ہے کہ مالک وہ خود ہے.
سارے اختیارات اس کے پاس ہیں. جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن کہیں گے اللہ تعالیٰ لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ پھر خود ہی جواب دیں گے للہ الواحد القہار، اللہ کے لیے جو اکیلا ہے، بڑا ہی زبردست ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے والملک یومئذ للہ، آج بادشاہت ساری کی ساری، اختیارات، حکمرانی مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہاں حالانکہ یہ بھی کہا جا سکتا تھا مالک یوم القیامہ، یہ نہیں کہا گیا. اور الدین کہہ کے یہاں احساس دلایا گیا کہ جب جزا اور سزا ملنے لگے گی تو سارا فیصلہ اس کا نافذ ہوگا. اور اس میں تعریف اسی کی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ صحیح عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا. مثلا آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ کسی انسان کے ساتھ بہت بھلائی کرتے ہیں اور وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے، وہ سمجھتے ہیں شاید آپ کا کوئی مفاد ہے اس سے، اس لیے آپ اس سے بھلائی کر رہے ہیں. تو آپ کو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ میں نے تو بالکل بے لوث ہو کے بھلائی کی اور یہ شخص کتنی غلط فہمی رکھتا ہے میرے بارے میں. بعض اوقات والدین اپنے بچوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں، بچے بہت سی غلط فہمیوں کا شکار رہتے ہیں کہ نہیں آپ ہمارے ساتھ کوئی انصاف نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بچے ماں باپ کے ساتھ شکایتیں کرتے ہوئے ملیں گے، آپ ہمارا خیال نہیں رکھتے، آپ ہمارا یہ نہیں کرتے، آپ تو ہماری کوئی بات ہی نہیں مانتے، اور معلوم نہیں کیا کیا. حالانکہ ماں باپ سے زیادہ اپنے بچوں کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم انسانوں کے صرف ظاہر کو جانتے ہیں، باطن کو نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، ہمارے باطن کو بھی جانتا ہے. اسی طرح ایک شخص مثلاً آپ کو بظاہر آپ کے ساتھ بڑے خلوص کا اظہار کر رہا ہے اور اندر سے کھوٹا ہے آپ کے لیے، آپ سے نفرت رکھتا ہے. اب آپ جو ججمنٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے، آپ کی یہ ججمنٹ غلط فہمی پہ مبنی ہے، حالانکہ وہ آپ کے لیے اچھا نہیں، مخلص نہیں ہے. آپ دھوکہ کھا رہے ہیں. کیوں دھوکہ کھا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ ہی نہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ججمنٹ جو ہے وہ اتنی پرفیکٹ ہوگی، عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے گی، اور بندوں کی زبان پر خود آ جائے گا کہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، تیری بادشاہت واقعی اس لائق ہے کہ اس پر تیری تعریف کی جائے، کیونکہ کوئی اور ایسا نہیں، خواہ وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، وہ ہمارے ساتھ وہ انصاف کر سکے، حتیٰ کہ ہم خود بھی اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے بعض اوقات. تو اسی لیے یہ تیسری دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی. اچھا جب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے حمد و ثنا تو پھر کیا کافی ہے ہم زبان سے ہی کہتے رہیں اچھا اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف بہت اچھے ہیں آپ؟ یہ کیا خوشامد ہے؟ یہ تعریف خوشامد نہیں ہے. یہ دراصل وہ شکر کا گہرا احساس ہے جو انسان کے دل سے اٹھتا ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے ایاک نعبد، جب سب کچھ تجھ سے مجھے ملا تو میں بھی تیرا ہی بندہ، تیرے آگے جھکتا ہوں، صرف تیری عبادت کروں گا. ایاک، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں. اور عبادت میں غلامی، بندگی، اطاعت سب کچھ شامل ہو جاتا ہے. یعنی عبادت جو ہے وہ صرف نماز روزے کا نام نہیں، بلکہ عبادت اس سے آگے بڑھ کر کچھ اور چیزوں پر بھی مشتمل ہے. عبادت میں جو روح پائی جاتی ہے وہ ہے کسی کی رضا کے لیے، کسی کی رضا کے لیے انتہائی تذلل یعنی ذلت اور عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار. ابن کثیر کہتے ہیں شریعت میں کمال محبت، خشوع جس کو آپ بولتے ہیں، اور خوف کے مجموعے کا نام عبادت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے محبت بھی ہو، اس کے آگے عاجزی اور انکساری بھی ہو، اس کا ڈر بھی ہو. تو صرف ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اور ایا کا پہلے آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ ہم تیرے ہی مرہون منت ہیں، تیرے ہی احسان مند ہیں، اس لیے تیری ہی طرف توجہ ہے ہماری. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تیری ہی ہم مدد چاہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہم کسی انسان سے کوئی مدد نہیں لے سکتے. مثلا مجھے اگر پانی چاہیے اور میں بچی کو کہوں ذرا پانی لے آؤ، تو یہ جو پانی مانگنا ہے میرا، یہ پھر میرے اس کال کے خلاف ہو جائے گا کہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ ہم کسی سے کوئی مدد نہیں لیتے، اور لینی نہیں چاہیے، نہیں لینی چاہیے. ہم تو ہر وقت دوسرے انسانوں کے محتاج ہوتے ہیں اور مدد لیتے ہیں. پھر یہاں اللہ سے کون سی مدد لینی چاہیے؟ یہ کس مدد کی بات ہو رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ مدد اسباب کے ساتھ ہے جو انسان کی کر سکتے ہیں. یہاں جس مدد کی بات ہو رہی ہے وہ اسباب کے بغیر ہے.
سبب کیا؟ یہ گلاس سبب ہے نا، یہ انسان سبب ہے، ایک ذریعہ ہے. تو اسباب کے ساتھ مدد فراہم کرنا اور مدد مانگنا اور لینا، اس کی اجازت ہے، اور اس میں شرک کی کوئی بات نہیں اگر ہم کسی سے کسی ہیلپ کی درخواست کرتے ہیں. لیکن یہاں جس مدد کی بات ہو رہی ہے وہ ہے ما فوق الفطرت طریقوں سے، بغیر کسی سبب اور ذریعے کے کسی سے مدد مانگنا. جیسے پرانے زمانے میں لوگ جنوں سے مدد مانگتے تھے، فرشتوں سے مدد مانگتے تھے، نیک روحوں سے مدد مانگتے تھے، مرے ہوئے انسانوں سے مدد مانگتے تھے. اب مثلاً آپ میرے ساتھ بیٹھی ہیں، میں آپ سے کہہ سکتی میرے کام کر دیں. آپ فوت ہو جاتی ہیں تو میں آپ کی قبر پہ جا کے آپ سے کہوں آپ میرا یہ کام کر دیں. ان دونوں چیزوں میں فرق ہے نا. زندہ انسان طاقت رکھتا ہے، مدد کر سکتا ہے، اس سے مدد مانگنا شرک نہیں. لیکن جو انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی طاقت، اس کے ذرائع، اس کے اختیارات سلب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اس سے مدد مانگنا جو ہے پھر یہ شرک میں شامل ہو جاتا ہے. کیونکہ دنیا میں مدد میں تو اللہ تعالیٰ خود کہتے من انصاری اللہ، اور تعاونوا علی البر والتقوی، ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکی اور تقوی کے کاموں میں. لہذا صرف تیری ہم عبادت کرتے نہیں، تیری رضا کے لیے تیرے آگے جھکتے ہیں، وہ سارے ریچولز ادا کرتے ہیں، اور ہر جو کام ہم کرتے ہیں وہ تیری ہی خوشی کے لیے کرتے ہیں. اور پھر چونکہ عبادت ایک مشکل کام ہے اس لیے تیری ہی مدد چاہتے ہیں. اور ویسے بھی مدد مانگنا جو ہے یعنی دعا مانگنا، یہ تمام عبادات کا نچوڑ ہے. الدعاء مخ العبادہ، کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی دعا کے بغیر. نماز تو ہے ہی سراسر دعا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ روزے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، حج کے موقع پر دعائیں ہی دعائیں ہیں ساری. اور کیا کرتے ہیں آپ؟ وہ گھر تو گھومنے نہیں جاتے، دعائیں کرتے ہیں. اور نماز پڑھتے تو وہ بھی دعا کر رہے تھے. تو دعا تو ساری عبادت کا ایک اعلیٰ ترین حصہ ہے. اور وہ ہم کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے. اور تمام انبیاء نے بھی اللہ تعالیٰ سے ہی مانگا. حضرت نوح علیہ السلام جب پریشان ہوئے اپنی قوم کے ہاتھوں تو کس سے دعا مانگی؟ اللہ تعالیٰ سے. حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر کس کو پکارا؟ اللہ تعالیٰ کو. آگے آپ انشاءاللہ مثالیں پڑھیں گے، سارے پیغمبروں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا. ہمارے لیے بھی کیا حکم ہے؟ ہم پیغمبروں سے نہیں مانگیں، ہم نیک انسانوں کے مرنے کے بعد ان سے نہیں مانگے، بلکہ کس سے مانگے؟ بس صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے. اسی لیے کہا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صرف تیری ہم مدد چاہتے ہیں، یعنی ما فوق الفطرت طریقے سے تو ہی ہمیں مدد دے سکتا ہے اور کوئی نہیں. اور مانگنے کی چیزوں میں تو بہت کچھ مانگنا ہو سکتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس چیز کی امپورٹنس ہے اور سب سے اہم ترین چیز جو مانگی جانی چاہیے، جس کے بغیر انسان خسارے میں ہے، وہ ہے ہدایت. اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر. اور پھر آپ وہ لفظی معنی اس کا دیکھ لیں پیچھے کہ ہدایت میں کیا چیز آ جاتی ہے. الصراط المستقیم، سیدھے رستے کی طرف، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، بھٹکنے سے بچا. سیدھا راستے کی پہچان کیا، علامت کیا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ جب آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنے سفر کو کس طرح یقینی کرتے ہیں کہ واقعی آپ سیدھے راستے پر ہیں؟ کس چیز سے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ سائن، جو میل کے بورڈ لگے ہوتے ہیں، مائل سٹونز جن کو آپ کہتے ہیں، مائل سٹونز، وہ آپ کو بتاتے ہیں آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں. اس لیے جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم کی پہچان بتائی گئی، خود ہی اللہ تعالیٰ نے بتائی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا، جن پہ تو نے فضل اور احسان کیا، جن سے تو راضی ہو گیا. وہ کون ہوتے ہیں؟ کہاں رہتے ہیں وہ؟ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ ان کی بھی وضاحت کرتے ہیں. ان الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ انبیاء میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، صالحین میں سے. یہ سارے لوگ کیا ہیں؟ سیدھے رستے کے مسافر اور مددگار. کہ جو لوگ ہم سے پہلے اس رستے پر جا چکے، جو ان 4 کیٹیگری سے تعلق رکھتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر لے، ان کا ساتھ ہمیں نصیب کر، ان جیسے اعمال کی توفیق دے. تو ہدایت کے لیے پھر ہمیں کس کے اسوہ حسنہ کو دیکھنا ہوگا؟ نمبر 1 انبیاء کو، نمبر 2 صدیقین. صدیقین میں کون کون شامل ہیں؟
ان میں سب سے پہلے تو جن کے نام کے ساتھ لگ گیا تھا، صحابہ کرام کی طرف اشارہ ہے یہاں، وشہداء، جنہوں نے اپنی جانیں دے کر ثابت کر دیا کہ جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، وہ ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ، بس صالحین، اور دوسرے نیک لوگ جو تیرے رستے پر ہیں، اللہ ہمیں ان کی صحبت، ان کا ساتھ دے تاکہ ہم اس رستے پر قائم رہ سکیں. صراط الذین انعمت علیہم، کیونکہ ہر شخص یہ سمجھتا ہے میں ٹھیک کر رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں. تو یہاں یہ نہیں بتایا کہ وہ جو تمہاری عقل صحیح کہتی ہے جس رستے کو، نہیں، مائل سٹونز بتا دیے کہ اگر تم دیکھنا چاہو کہ صحیح کر رہے ہو یا غلط، تو دیکھو کہ تم سے پہلے جن لوگوں پہ اللہ راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ کس رستے پہ تھے، انہوں نے کیا کام کیے تھے. اسی لیے آپ کو یہاں ہم اپنے کورس کے دوران سیرت صحابہ کا مطالعہ بھی کراتے ہیں تاکہ ہم پریکٹیکل لائف میں مثالیں دیکھیں کہ وہ بھی تو انسان تھے. ورنہ اگر قرآن صرف تھیری پڑھائی جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا پوری طرح، جب تک ہم عملی زندگی کی مثالیں نہ لائیں. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں چاہیے جن پہ تیری ناراضگی ہوئی، جن سے تو غضبناک ہوا. کن سے ہوا تھا اللہ تعالیٰ غضبناک؟ قرآن پاک میں ہی ہمیں بتایا گیا، یہود پر اللہ کا غضب ہوا تھا، یہودیوں پر. یہود جمع ہے یہودی کی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب برسا. ولدالین، اور بھٹکنے والے، رستہ گم کر دینے والے، ڈیویشن کرنے والے، اور اس سے مراد ہے نصارہ، کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. یہودیوں سے اللہ تعالیٰ کیوں ناراض ہوا؟ کس سے ناراض ہوا؟ ان سے بہت حجت بازی کرتے تھے. آگے آپ انشاءاللہ پڑھیں گے ان کے سارے تفصیلات. سورۃ البقرہ میں شروع میں سب پہلے ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والے عمل کرتے ہیں، تو ہمیں ان اعمال سے بچنا ہے. اور اسی طرح اس کے بعد آگے آپ کو سورۃ آل عمران میں نصارہ کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلے گا، ان کے طریقوں اور ان کے اعمال سے بھی بچنا ہے. اب ذرا آتے ہیں ہم اس کی مزید وضاحت پہ. کیا کسی اور کے لیے تعریف نہیں کی جا سکتی؟ اللہ ہی کے لیے تعریف ہو سکتی ہے. الحمدللہ جب کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خاص تعریف جس کا اللہ تعالیٰ کی ذات مستحق ہے کوئی اور ہے نہیں. یعنی ہم اوروں کی بھی تعریف کر سکتے ہیں، تعریف کرنا بری بات نہیں ہے. ہاں، چاپلوسی کرنا اور ایسی مدح کہ جس میں دوسرے انسان کی ذات میں تکبر بھر جائے یا وہ عمل سے دور ہو جائے، وہ تعریف منع ہے. لیکن کسی کو انکریج کرنے کے لیے، اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کی تعریف کرنا جو ہے یہ ناپسند نہیں ہے. عموماً ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعریف کرنا سرے سے ہی برا ہے اور قطعاً ہونی نہیں چاہیے، اور اس کی وجہ یہ کہ ہم ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کو جنرلائز کر لیتے ہیں، اور دوسری طرف دوسرے مواقع نہیں دیکھتے کہ جس میں اس کے جواز کا بھی حکم ملتا ہے. اگر ہم کسی پھول کی تعریف کرتے ہیں، کسی اچھی بلڈنگ کی کہ بہت خوبصورت بلڈنگ ہے، یہ روڈ بہت اچھی ہے، یہ تعریف ہے نا، تعریفی کلمات ہے، تو کیا ایسا کرنا گناہ کی بات ہے؟ ال کا جو لفظ ہے یعنی الف لام، یہاں پر یہ خاص کے لیے ہے، یعنی جو صفت، یعنی جو تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جیسی ہونی چاہیے اور جس کے لیے وہ کلمہ بتایا تھا کما ینبغی لجلال وجہ کا. اور پھر حمد کا لفظ جو ہے یہ صرف تعریف کے لیے بھی استعمال نہیں ہوتا، وہ ڈھل جاتا ہے شکر کے اندر. تو جیسا شکر گزار انسان کو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے ویسا شکر گزار کسی اور کا نہیں ہونا چاہیے. اب بات یہ ہے کہ کیا کسی کا شکریہ ادا کرنا غلط بات ہے؟ آپ میرے ساتھ احسان کرو، میں آپ کا تھینکس کروں، اس کا مطلب ہے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب کروں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ شکر پھر جنم دیتا ہے آگے اطاعت کو، یعنی تعریف سے شکر، شکر سے اطاعت، یہ تینوں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں. اب اگر ہم کسی کی تعریف کر رہے ہیں یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی، تو وہ صرف ایک زبانی کلامی یعنی اس کی صفات یا اس کی قدرت یا اس کی جو بھی تخلیق ہے، صرف اس اعتبار سے نہیں بلکہ ساتھ ہی ہمارے دل میں شکر بھی آنا چاہیے کہ الحمدللہ جس نے یہ سب کچھ بنایا. جیسے وہ نہیں ایک مشہور شعر جو سادہ سا، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی. یہ جو شکر آپ رب کا اس وقت ادا کر رہے ہیں یہ صرف زبانی نہیں ہوگا بلکہ لازمی طور پر آپ اس کی اطاعت بھی کریں گے. شکر کی تکمیل اطاعت کے ساتھ ہوتی.
اب اگر انسان کسی انسان کی ایسی تعریف کرتا ہے اور اس کا ایسا شکر گزار ہوتا ہے کہ اس کی فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے. جب تک وہ اللہ کی اطاعت میں اور اللہ تعالیٰ کے ماتحت رہتی ہے وہ چیز، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کے برابر تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، مثلاً کون سی صفات ہیں؟ یہ جو 99 نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کیا ہے؟ اس کی صفاتی نام ہے اس کے. اور ذاتی نام کون سا ہے؟ اللہ ذاتی نام ہے اور صفاتی اس کی یہ صفات ہیں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو اس کی صفات ہیں، اس میں مثال کے طور پر ایک صفت ہے کریم. اب کیا کسی انسان کو کریم نہیں کہا جا سکتا؟ کہا جا سکتا ہے. کریم النفس عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. اچھا، پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی ہے اور بندے کی بھی، تو فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم وہی صفت استعمال کریں گے تو الکریم کہیں گے، یعنی جیسا اس کا کرم ہے ویسا کوئی بندہ کر نہیں سکتا. اسی طرح رحیم، کیا کوئی شخص رحیم نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے، لیکن الرحیم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک، اور جیسا رحم وہ کرتا ہے ایسا رحم کوئی اور کر نہیں سکتا. اسی طرح اس کے باقی کچھ صفات جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا. رب کا کیا معنی ہے؟ اول سے، ذرے سے آفتاب تک. مثال کے طور پر ایک انسان اپنی تخلیق کو دیکھے، کہاں سے وہ شروع ہوا. اور بار بار قرآن میں آپ کو پوچھا جائے گا کہ انسان اپنی ساخت پہ غور کرے، کس چیز سے اسے پیدا کیا گیا اور پھر کس طرح اسے احسن تقویم میں لایا گیا. جس نے یہ کیا کہ ذرے سے اسے آخر تک پہنچایا، دراصل رب وہی ہے. اللہ تعالیٰ کا ہم شکر کیوں ادا کریں گے کہ وہ روز جزا کا مالک ہے؟ اس میں شکر ادا کرنے کی کیا بات ہے؟ انصاف کے سارے تقاضے پورے کرے گا. اس کے علاوہ ہمیں کسی سے توقع نہیں کہ پورا انصاف کر سکے. کیوں؟ کس لیے نہیں کوئی اور انصاف کر سکتا؟ اس لیے کہ کسی اور کا علم اتنا ہے ہی نہیں. مثلا انسان ہمارے بارے میں ہمارے ظاہری اعمال سے ججمنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے باطن کو کوئی نہیں جانتا، ہماری نیتوں سے کوئی باخبر نہیں. پھر اسی طرح ایک شخص بڑی سہولت میں ایک کام کرتا ہے، ایک شخص بڑی تنگی میں کرتا ہے. اب دیکھنے میں ہمارے نزدیک تو دونوں، ہم تو دیکھیں گے کہ اس نے کیا کیا اور اس نے کیا کیا. ہم اس بات کی جزا بہت کم دیتے ہیں کہ کس نے کتنی تکلیف اٹھا کے کام. مثلا جب آپ کو یہاں ہم نمبر دیں گے تو ہم یہ بالکل کاؤنٹ نہیں کریں گے کہ آپ کتنے میل کا فاصلہ طے کر کے روز آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم نہیں دے سکتے اس بات کی جزا، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں اور ہم اس ڈیٹیل میں جا ہی نہیں سکتے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے نمبر لگتے ہیں تو اس میں یہ سب دیکھا جاتا ہے کہ کون شخص کتنی مشقت، کتنی تکلیف، کتنا وقت، کتنے اخلاص، اور معلوم نہیں وہ کیا کیا چیزیں جن کا احاطہ کر کے وہ ایک نتیجہ نکالتا ہے. اس لیے اس موقع پر ایک لفظ یاد رکھیے ہمیشہ کہ ہم اس لیے رب کے شکر گزار ہیں کہ وہ خود مالک یوم الدین ہے، کیونکہ وہ عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کرنے کے قابل ہے، جبکہ اس کے علاوہ کوئی ایسا کر نہیں سکتا. تو ہم پھر اس موقع پہ جب دیکھیں گے کہ یا رب تو نے ہماری ایک ایک چیز کو اس طرح گن کے رکھا اور اتنا فائدہ ہمیں دیا، یعنی صدقہ جاریہ کی شکل میں اولاد کی نیکیاں جو والدین کو ملتی ہیں. مثلا دنیا میں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایک شخص نے ایک اچھا کام کیا، ایک شخص ساری زندگی محنت کرتا ہے، کمائی کرتا ہے، پیسے جمع کرتا ہے، پھر ایک گھر بناتا ہے. بیچارہ گھر بناتا ہے کہ اتنے میں اس کی دنیا سے رخصتی کا وقت آ جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے. اب آپ بتائیں کہ اس کی ساری زندگی کی جو محنت تھی اس کا اسے کیا ملا؟ کچھ ملا؟ اس کو کچھ ملا؟ مثلا آپ خود سوچیں نا کہ آپ نے ساری زندگی کام کیا، پیسے جمع کیے، جمع کر کے گھر بنایا، اور گھر بناتے ہوئے آپ ایک دن بھی اس میں نہ رہ سکے اور دنیا سے چل بسے. کیونکہ میں ایک ایسی مثال کو جانتی ہوں کہ بہت شوق سے گھر بنایا اور جب گھر مکمل ہوا تو خود فوت ہو گئے. تو اب آپ دیکھیں کہ جس شخص نے اتنی ساری زندگی کوشش کی اور جب اس کوشش کا پھل ملنے والا تھا تو کیا ہوا؟ وہ خود چل دیا. پھر اسی طرح مثلا اولاد ہوتی ہے انسان کی، انسان اس کو بڑا کرتا ہے، پالتا ہے، پوستا ہے، جوان ہو جاتی ہے، ایک اچھے عہدے پہ بچہ پہنچ جاتا ہے، والدین کے لیے خوشیوں کا سبب ہے. عین اس وقت اس بچے کی ڈیتھ ہو جاتی. اس شخص کو کیا ملا؟ کچھ ملا؟ کچھ نہیں ملا. لہذا دنیا میں کوئی ایسا طریقہ ہی نہیں کہ ہر شخص کے ساتھ عدل و انصاف کیا جا سکے. پاسبل ہی نہیں اس دنیا کی لمٹس کے اندر. اچھا، ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا کہ ہم یہ کہیں، سجیسٹ کریں اللہ تعالیٰ کو کہ نہیں اللہ تعالیٰ ابھی اس بوڑھے انسان کو جس نے ساری زندگی کی کمائی کے بعد گھر بنایا ابھی آپ فوت نہ کریں. چلیں
1 سال 2 سال 5 سال 10 سال اللہ تعالیٰ اسے فوت نہیں کرتے. اب کیا ہوتا ہے؟ وہی شخص اپنی زندگی سے خود بیزار ہو جاتا ہے، ایسی بیماریوں کا شکار ہے کہ خود موت مانگتا ہے. تو موت بھی رحمت ہے. عموماً لوگ موت سے گھبراتے ہیں یا کسی کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ بڑا ظلم کیا اور انصاف نہیں ہوا اس کے ساتھ کہ اس کی جان لے لی. حالانکہ موت بھی انسان کے حق میں ایک رحمت ہوتی ہے. بسا اوقات اگر انسان زندہ رہے تو وہ زندگی اس کے لیے عذاب ہو جائے. اگر بڑھاپے میں اگر انسان زندہ رہتا چلا جائے تو آپ دیکھیں ایک دن کیا ہو اس کے ساتھ. اب وہ اس گھر کو کیا کرے کہ جس میں اٹھ کے وہ چل پھر بھی نہیں سکتا، یا کسی ایسی بیماری کا شکار ہے کہ اسے نیند ہی نہیں آتی، یا کوئی اور تکلیف. تو کبھی بھی ایک تو مومن ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پہ ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ دنیا میں اگر ہم تجویز بھی کریں کہ انسان فائدہ اٹھانے کے لیے یہ سب کچھ اسے ملتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ اسے کوئی نقصان نہ پہنچائے، پھر بھی انسان کو پوری طرح اس کا فائدہ نہیں مل سکتا. مثلا ایک شخص کوئی بہت اچھی کتاب لکھتا ہے. اب آپ دیکھیں اس نے ایک کتاب لکھی اور اسے 1000 لوگوں نے پڑھا. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ 1000 لوگ اسے بدلہ دیتے. کیا یہ دنیا میں ممکن ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح آپ کوئی اچھا کام کر کے دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اب وہ کام بعد میں بھی چلتا رہتا ہے. اب آپ تو فوت ہو گئے، اب دنیا میں تو آپ کو کچھ نہ ملا. تو یہ ساری چیزیں تقاضا کرتی ہیں اس بات کا کہ ایک دن ایسا ہو کہ جب انسان کو اس کی کوششوں کا پورا بدلہ ملے. اور وہ پورا بدلہ کہاں ہوگا؟ روز جزا کو ہوگا. اسی لیے یہاں پر یوم الدین کہا گیا اس کو، ٹھیک، کہ جزا ملنے والا دن. دوسری بات یہ کہ اس دن میں ساری ملکیت اس کے ہاتھ میں ہوگی. اگر یہ ملکیت اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو دے دیتا تو ہر شخص اپنے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اپنے پسندیدہ لوگوں کو بچا لیتا، اور جس سے اسے ضد تھی، حسد تھا، عداوت تھی، کوئی بیڈ فیلنگ تھی کسی کے بارے میں، خواہ وہ شخص کتنا ہی اچھا کیوں نہ، ان سب کو پکڑ کے جہنم میں پھینکتا. کیونکہ انسان تعصبات سے خالی نہیں ہوا کرتے. یہ انسانوں کے اندر کمزوری ہے نا. بسا اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بہت نیک ہوتا ہے، بہت اعلیٰ درجے کے اخلاق اور کردار کا مالک ہوتا ہے، اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے شخص اس کے دشمن بن جاتے ہیں. اب اگر قیامت کے دن ابو جہل کو بھی اختیار دے دیا جائے تو وہ سب سے پہلے کیا کرے؟ اس نیک ترین انسان کو نقصان پہنچانے کی سوچے. تو اسی طرح چلے اگر ابو جہل جیسے نہیں، ایک عام انسان کو بھی، تو کوئی انسان عدل و انصاف کے سارے تقاضے پورے کر نہیں سکتا. اس لیے یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا. جس طرح دنیا میں رب ہونے کی وجہ سے وہ تعریف کے قابل ہے، اسی طرح قیامت کے دن وہ مالک یوم الدین ہونے کی وجہ سے تعریف کے قابل ہے، اور انسان اس پر شکر ادا کرتا ہے. اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ شکر کے تعریف کے قابل ہے تو پھر ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ کمٹ کر لینا چاہیے جی ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور نعبد کے ساتھ نستعین کیوں آیا؟ صرف اتنا کافی نہیں تھا نعبد، اس کی عبادت کے لیے ساتھ ہی مدد چاہیے. اچھا، مدد چاہیے، مدد ہم کس طرح مانگتے ہیں؟ دعا کے ساتھ، ٹھیک. اچھا، مانگنے والی چیزوں میں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن یہاں ایک ہی چیز مانگنے کو کہا گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں کہا یا رب ہمیں بہت رزق دے، اولاد دے، مال دے، فلاں دے فلاں دے؟ ہماری تو پرائرٹیز یہی ہیں یا نہیں؟ ہم دن بھر کس چیز کا سوچتے ہیں؟ ہماری فکر کیا ہے؟ ہمارا غم کیا ہے؟ کسی کے لیے اس کا مال، کسی کے لیے اس کی اولاد، کسی کے لیے کچھ اور. یہی تو ہماری پریشانیاں ہیں، ہے نا؟ ہم ہر وقت اسی کے لیے کوشاں رہتے ہیں. اچھا، یہاں پر ان سب چیزوں کو پیچھے ہٹا کے ایک چیز مانگنے کے لیے کہا گیا ہے. کیوں؟ کہ انسان کا مال کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اولاد نہ ہو تو بھی انسان زندہ رہ سکتا ہے. اگر انسان کو پراپر فوڈ نہیں ملتی تو درختوں کے پتے کھا کے بھی گزارا کر سکتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ مختلف علاقوں میں جیسے مونکس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ صرف نیچرل فوڈ پہ گزارا کرتے ہیں، پتے وغیرہ کھا کے. اور آپ نے دیکھا ہوگا ان کی بعض اوقات عمریں 100 سال سے بھی زیادہ ہوتی ہیں، تو گزارا کرتے ہیں. کبھی میٹ نہیں کھاتے، کبھی روٹی نہیں کھاتے، کبھی اور اس طرح کی چیزیں نہیں لیتے. صرف وہی جو جہاں پر رہتے ہیں جنگلوں میں، وہی جنگلوں سے کچھ نیچرل فروٹ، نیچرل ویجیٹیبلز وغیرہ لے کے بس اسی سے پیٹ بھرتے ہیں.
تو زندہ ہوتے ہیں نا، بلکہ عام لوگوں سے زیادہ زندگی پاتے ہیں. لیکن ایک چیز کہ جس کے بغیر انسان خسارے ہی خسارے میں ہے، اور وہ کیا ہے؟ ہدایت. ہدایت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رہنمائی. رہنمائی کس طرف؟ سیدھے رستے کی طرف. سیدھا رستہ کون سا؟ ان لوگوں کا جن پر اللہ نے انعام کیا. ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، یہ بہترین دوست ہیں. یعنی دوستی کا معیار بھی ساتھ دے دیا گیا. ہر شخص چونکہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں بھی سیدھے رستے پر ہوں. کبھی آپ کسی مجرم شخص کو بھی جا پوچھے نا کہ تم غلط کام کرتے ہو تو وہ کہے گا میں تو غلط نہیں کرتا. وہ اپنی جسٹیفیکیشن دے گا آپ کو. یہ انسان کی ایک بڑی کمزوری کہ وہ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں ہوتا. چور ڈاکو بھی یہ کہتا ہے کہ میں بھی صحیح کرتا ہوں، اور انہوں نے بڑے بڑے اپنے لیے اسباب اور دلائل کٹھے کر رکھے ہیں. اچھا، صراط الذین انعمت علیہم کہہ کے یعنی جو مانگنے کی چیز تھی وہ مانگی، اور اس کے ساتھ جن چیزوں سے بچنے کی ضرورت تھی ان کا بھی ذکر کیا گیا. اور وہ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، جس سے بچنے کی ضرورت ہے ان لوگوں کا راستہ جن سے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ. راستے سے مراد کیا؟ یعنی ان کے طریقہ زندگی، ان کی سوچ، ان کے اعمال، ان کے جو کردار تھا اس سے بچنے کی ضرورت. اور مراد اس سے کون ہے؟ یہود. اور دوسری طرف ان لوگوں کا راستہ جو جا سیدھے رہے تھے اور راستہ موڑ کے کہیں اور چلے گئے، نصارہ، بھٹکنے والے. اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں آمین. آمین کا لفظی مطلب ہوتا ہے اے اللہ ہماری دعا قبول کر. یہ قرآن پاک کے اندر لفظ نہیں، لیکن اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جب امام ولضالین تک پہنچ جائے تو آمین کہا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین فرشتوں کے موافق پڑ گئی اس کے تمام گناہوں پر قلم عفو کھینچ دیا گیا. ابن عباس ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حسدتکم الیہود علی شیء ما حسدتکم علی آمین. یہود تم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں کرتے جتنا آمین کہنے پر. فاکثروا من قول آمین، تو آمین کہنے کی کثرت کرو. آپ کا یہ کورس صرف اس لیے نہیں کہ آپ اپنے عمل کی اصلاح کر سکیں، یہ کورس اس لیے بھی ہے کہ جہالت میں ڈوبی ہوئی امت کی آپ رہنمائی کر سکیں. اس لیے آپ کو صرف اتنا نہیں پڑھنا کہ ہاں ہمیں سمجھ آ گئی بات، بلکہ اس بات کی بھی کوشش ہونی چاہیے کہ آپ سمجھانے کے بھی قابل ہوں. یہ جو رب اشرح لی میں یفقہوا قولی ہے یہ اسی طرف اشارہ کرتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.